अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टोराम के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम का मुआशरत पर असरात। 74 सालों से हमारी सियासत और मुआशरत दोनों ही ICU में हैं। क्यों, क्या वजूहात हैं? दूसरा, तालीमी सेक्टर के ज़रिए बिज़नेस एक्टिविटी और टैक्स कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुसैन अहमद शिराजी साहब। आप साबिक़ डायरेक्टर जनरल हैं FBR के, दानश्वर हैं, तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद हारून साहब, आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मियाँ रज़ा रहमान साहब, आप सदर हैं सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के और चेयरमैन हैं एजुकेशन अफेयर्स कमेटी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हुसैन शिराजी साहब, माशाल्लाह आपका बहुत तजर्बा है टैक्स निज़ाम में। ये हमारे मुल्क में 74 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, मुआशरत डूब रही है, सियासत का भी यही रोना है, मुआशरत का भी यही रोना है। दूसरा एक नारा होता है टैक्स चोर का, टैक्स दो या टैक्स चोर का। इन 74 सालों में कोई तब्दीली, कोई बेहतरी क्या समझते हैं, कोई आई है इस हवाले से? 74 सालों में एक बेहतरी तो यकीनन आई है कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं कि मैं FBR का डायरेक्टर जनरल कभी भी ना बन सकता। मैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कस्टम का इंस्पेक्टर होता। जी जी। मुझे असिस्टेंट कलेक्टर किसी ने नहीं होने देना था। तो उस एक एतबार से तो यकीनन ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जी जी। ख़ास तौर पे हम जो पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं। दूसरा, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हालात हाज़रा है ना, वो पिछले 74 साल से बदस्तूर एक ही डगर पे चल रहे हैं। जो बातें आज से मैंने एक मजमून लिखा था 8वां अजूबा, ये पाकिस्तान के बारे में। ये उस पे मेरे कॉलेज के जो उर्दू के उस्ताद थे उन्होंने उसकी तस्हीह की थी, तो उनके भी जो गलतियाँ उन्होंने निकाली थी वो सुर्ख पेन से मेरे पास वो ड्राफ्ट है। वो मजमून बड़े दिनों के बाद मुझे फिर मिल गया। मेरी 2 किताबें ऑलरेडी छप चुकी है, लेकिन वो मैंने मजमून पढ़ा है। तो वो तीसरी किताब के लिए जो बात मैंने 1967 में लिखी थी, जी जी, आज से को 55 साल पहले, वो आज भी उसी तरह से पूरी तरह उसका इतलाक होता है। हमारे हालात जितने ख़राब 1967 में थे उतने ही आज हैं। तो चुनाचे इसकी अब बहुत सी वजूहात हैं कि हमें जो आज़ादी मिली वो ग़ालिबन हमने आज़ादी वो ली नहीं, वो आज़ादी हमें दी गई थी। मार्च 1947 लॉर्ड वेवल जो था वो गया, उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आया। उसने आके कहा जी कि आज़ादी ले। कायदे आज़म जवाहरलाल नेहरू, गांधी, पटेल सब ने कहा हम अभी बिल्कुल आज़ादी के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अगर आपने आज़ादी लेनी है तो आज़ादी लें, नहीं लेनी तो हम यूनिलैटरली विड्रॉ करके चले जाएंगे। तो नतीजा ये था, मजबूरन आज़ादी लेना पड़ी। नतीजा ये था कि हमारे यहाँ आज़ादी से पहले जो नया सेटअप था उसकी तैयारी के लिए जो बुनियादी काम होने चाहिए थे वो नहीं हो सके और मुल्क आज़ाद हो गया। शिराज साहब, जितना ये 74 सालों में कोई ऐसा हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जो हुकूमत के लिए, कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ हो? इंडस्ट्रियल का हमने नारा लगाया, क्या इंडस्ट्रियल हम बन चुके? एग्रीकल्चर का हमारा एक नारा था, एग्रीकल्चर मुल्क है, इसको तरक्की पे ले जाएंगे, उस पर हम कामयाब हो सके। तीसरा एक आमदन का ज़रिया टैक्स निज़ाम है, उसमें 6150 अरब का टैक्स हदफ तो हमने पूरा कर लिया है। यहाँ तक तो ये खुशी की बात है जो इतना तक रेवेन्यू हम इकट्ठा कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 10,000 अरब रुपए के हमारे अखराजात हैं। जो ये बैलेंस है इसको भी कवर करने के लिए आज तक कोई हिकमत अमली नहीं है। इसकी पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं? ये सियासत है सारी? ये इस दफ़ा जो FBR ने अपना टारगेट अचीव किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका बहुत सा ताल्लुक जो है हमारी उन इम्पोर्ट से है जो कि हमने आंखें बंद करके पाकिस्तान में 3 गुना एक्सपोर्ट से ज़्यादा 3 गुना इम्पोर्ट है। हमने इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर ली है। जी जी। तो नतीजा ये है कि अब तो जो हमारा इनकम टैक्स है वो भी उसका 70-80% जो है वो तो विदहोल्डिंग के खाते में इकट्ठा होता है। जी जी। तो चुनाचे वो इम्पोर्ट पे टैक्स भी इकट्ठा हो गया। जी जी। तो चुनाचे इस दफ़ा जो हमारा टारगेट की अचीवमेंट है उसमें बहुत सा हाथ हमारे जो इम्पोर्ट्स की ज़्यादती थी उसका है। बकिया हमने इन 74 सालों में क्या कोई काम किया नहीं किया, हमने
ایک جہاں کوئی ایک اچھا بندہ ہمیں ملا, ہم نے ایٹم بم بنا لیا. ہم سوئی نہیں بنا سکتے لیکن ہم نے ایٹم بم بنا لیا. وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں بھیجا, اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. جناب ہمارے ہیرو ہیں وہ. اور ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. جی جی. میری ان کے ساتھ شناسائی 1976 سے شروع ہوئی. یہ کوٹے کا بیشتر سامان میں نے پاکستان میں سمگل کروایا ہوا ہے, یا اس کی امپورٹ جو تھی اس کو دیکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ایکیو خان نے میرے بارے میں کوئی 6 کالم لکھے ہوئے ہیں مجھ پہ. پچھلے سال 12 جولائی کو بھی یہ کالم لکھا تھا جو صرف مجھ پہ ہے, حسین احمد شیرازی پہ, کہ میری کیا کنٹریبیوشن تھی. تو جب پاکستان کو اچھے لوگ ملے, لیکن بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ نہیں ملے. آپ نے انڈسٹری کی بات کی, مسلمان تو پہلے بھی انڈسٹری میں کہاں تھے. ہم بنیادی طور پہ جو ہمارے یہ چنیوٹ کے لوگ ہمارے ساتھی ہیں, یہ تو ہندو جو تھا وہ چمڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ کہیں گاؤں ماتا کا جو چمڑا ہے اس کا بھی کاروبار اس سے نہ ہو جائے. تو چنانچہ ہم بنیادی طور پہ یہ چنیوٹ کے لوگ جو تھے یہ چمڑے کے کاروبار میں تھے. تو پاکستان بن گیا, ہمارے ہاں کاروبار کے اعتبار سے بھی کوئی لمبا چوڑا فزیکل انفراسٹرکچر یا لوگوں کی سوچ نہیں تھی. جی جی. تو چنانچہ اس میں پھر یہ بھی تھا کہ نیک نیتی نہیں آئی, بے ایمانی تھی, منافقت تھی, علم نہیں تھا, شعور نہیں تھا. اس کی بہت ایک بڑی موٹی مثال ہماری تاریخ میں, مسلمانوں نے فوج میں بھرتی ہو کے انگریزوں کی فوج کا حصہ بن کے ترکی کو شکست دی. پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے خلافت ختم کر دی, اور ہم نے جنہوں نے ان کو شکست دی تھی, ہم نے یہاں موومنٹس چلائی کہ خلافت کو بحال کرو. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ انگریزوں کو کہ جی خلافت بحال کراؤ. اچھا شیراز صاحب, اس میں آج تک اسی ڈگر پہ ہم ایز اے پاکستانی, ایز اے قوم, ہم اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں, یہ جی منافقت میں کمی لا سکیں؟ نہیں لا سکے, بلکہ اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو ہم تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں. وہ جو 1900 وہ چھانگا مانگا آپریشن, غلام حیدر وائیں صاحب جی جی. ایک سوات میں لوگ اکٹھے کر کے لے جائے گئے تھے. آج بھی ہمارے عوام کے نمائندے جو اس سوسائٹی کی کریم ہے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 ہوٹلوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کیے ہوئے ہیں. شیراز صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری طرف شیراز صاحب, اگر ہم ٹیکس نظام کو لیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو لیں, ٹیکس کلیکٹر کی ذمہ داری جو FBI کی ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, لیکن وہ تمام ذمہ داری, بجٹ بھی اس کو بنانا ہے, قانون بھی اس کو بنانا ہے, ہر طریقے وہی دینا ہے FBI کو. آپ سمجھتے ہیں FBI کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر رکھا ہوا ہے, کچھ سسٹم بدلنا ہے. اب جیسے پرہال چل رہا ہے, پیچھے صاحب کا جو سے بھی سسٹم آتے رہے, 700 600 ارب روپیہ تجربات پہ گزارا گیا ہے. کیا حاصل ہوا؟ نہ آج تک ہم اپنا ٹیکس نظام کو سیدھا کر پائے. آج تک ہماری کی بھی باہر ہے, پاکستان کی اپنی کی بھی نہیں ہے سسٹم کی. جو امریکہ سسٹم کو استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف عوام جو ٹیکس دے رہی ہے وہ 0% بھی اعتماد نہیں کرتی عوام پہ, حکومت پہ. ایوبی صاحب, میں نے 34 سال سرکار کی نوکری کی, جی جی. اور اب 16 سال سے ٹیکس کی وکالت کر رہا ہوں. جی جی. تو مجھے اب 50 سال ہو جائیں گے. 50 سال کا اپنا عرصہ دیکھا سر, لیکن ان 50 سالوں میں جو دیکھا وہ تجربات ہی ہوئے ہیں. نہیں, وہ یاد ہے. مثال کے طور پہ جو ہماری ٹیکس ریفارمز ہیں آخری, جی جی, وہ تڑپ ایک پروگرام تھا TARP, ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم پروجیکٹ. جی جی. اس میں اس کی ڈریم ٹیم میں تھا, میں اس کی پلاننگ ٹیم میں تھا, میں اس کی امپلیمنٹیشن ٹیم میں تھا. جی جی. پھر 2 جو لارج ٹیکس پیئر یونٹ بنے, میری دونوں میں شروع میں پہلے بطور کلیکٹر پوسٹنگ ہوئی کراچی میں, اور پھر میری پوسٹنگ ہوئی بطور ڈائریکٹر جنرل لاہور والے میں. لاہور والے کا افتتاح میں نے کروایا تھا. جی جی. لیکن یہ سارے ڈرامے تھے, آج تک بھی ہو رہے ہیں, آج تک بھی ہو رہے ہیں. یہ ڈرامے تھے. جی جی, ابھی تک بھی ہو رہے ہیں, یہ ڈرامے تھے. جی جی. اور یہ جو ہمارا میکسویل سٹیم والوں کو ہم نے یہ کانٹیکٹ دیا تھا کہ وہ ہمیں یہ ٹیکس ریفارم پروجیکٹ جو ہے اس کی آؤٹ لائن بنا کے دے. جی جی. تو ایکچولی پاکستان کے جو حالات ہیں, یہاں کوئی لائق قابل آدمی نہیں آتا. جی جی. قابل ہے, قابل کو لایا نہیں جاتا آگے. جو باہر سے آتے ہیں. جی جی. مجھے یاد ہے کہ 1988 میں ارتضیٰ زیدی صاحب ممبر تھے. تو
انہوں نے لاہور میں ہم نے ایک سیلز ٹیکس ایکٹ نیا بنایا تھا جی جی. اور وہ بالکل ممبر صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ ہمیں سے نہیں آپ کے دور میں سرکل زون تھے, سرکل زون میں تو بہتری ایک افسر کو پتا ہوتا تھا میرا ٹیکس پیئر کہاں بیٹھا ہے. میں وہ ذرا اصل بات کر لینے دیں. جی جی میں نے کہا جی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب یہ سیلز ٹیکس ایکٹ بہت اچھا بن گیا. جی جی. اس میں ہم دو, میں تھا, کلیکٹر صاحب تھے, ممبر صاحب آتے تھے, ایک دو اور لوگ تھے. لیکن جب وہ ڈرافٹ لے کے ارتضیٰ زیدی صاحب نے آگے بڑھایا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نے ٹیکس ریفارم والوں سے بنانا ہے, یہ تو کسی باہر کے کنسلٹنٹ سے بنے گا. نتیجہ یہ کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 آیا اور اب 32 سال ہو گئے ہیں اور وہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے ابھی تک. یہ معاشرہ جو ہے اس کو سیل ٹیکس کے تو آپ کے آفیسر بھی سر کھڈے لینے لگائے ہوئے ہیں ایف بی آر نے, وہ بھی سائڈ پہ بیٹھے ہیں, وہ کچھ کرنے نہیں پاتے. میں شیرا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ملک صاحب یہ پوری صورتحال ہے, سب کے سامنے موجود حالات, حکومت ہے وہ بار بار یہ رونا رو رہی ہے. یہ جو آئی ایم ایف سے پیکج پی ٹی آئی نے کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ ڈالر رک نہیں رہا, مہنگائی انفلیشن بڑھ رہی ہے. واقعی کوئی ایسے حالات ہیں ڈالر کی جو اڑان ہے یہ انہی کا نتیجہ ہے پیکج کی وجہ سے, کہ یا کچھ سیاست میں کوئی ہلچل اونچ نیچ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس کلچر نہیں ہے, پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سارا بلیم جو ہے وہ یا تو پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال رہی ہے یا وہ ڈال رہی ہے آئی ایم ایف کے لون نہ ملنے کے اوپر. معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک کا بھی گورنر ہی اپوائنٹ نہیں ہوا. جی جی, ٹھیک ہے, دوسرے صوبوں میں گورنر نہیں ہے. بات یہ ہے اسٹیٹ بینک کے علاوہ بھی صوبے میں بھی نہیں ہے, سندھ میں بھی نہیں ہے, کے پی کی میں بھی نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہت مشہور تھے اپنی ایفیشنسی کی وجہ سے, لیکن 4 مہینوں کی ہماری جو ایفیشنسی ہے بہت وہ کہیں بھی قابل قدر جو ہے نا کارکردگی پیش نہیں کر سکے. جی جی. تو اسپیشلی معاشی معاملات میں اگر ہم دیکھیں 4 مہینے سے 3.5 مہینے سے کوشش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کا لون لینے کی. ہم نے ناک سے ابھی وہ بھی ہوا میں سر, لکیریں رگڑ رہے ہیں, وہ بھی ابھی تک ہوا میں لے لیں گے. وہ دوست ممالک ہمارا دے گا قرض, وہ دوست ممالک دے گا, لیکن ہوا میں باتیں ہیں ساری. بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا, کیونکہ 13 پارٹیز کا اتحاد ہے, فیصلے کرنے میں بہت ڈیلے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر یہ آتا ہے کہ جب حکومت ٹیک اوور کی گئی تو اس وقت تیاری مکمل نہیں تھی. اگر تیاری مکمل ہوتی اور ان کو پتہ تھا چیلنجز کیا ہیں تو یہ آئی ایم ایف کے معاہدے باہر بیٹھ کے بھی سب کو پتہ ہوتا کیا ہو رہے ہیں. کیونکہ جو لوگ گورنمنٹ جا رہے ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, وہ سب کچھ جانتی ہوتی ہیں کہ کیا معاہدے میں اور کیا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جو $102 پہ تھا پیٹرول جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا اور سارے معاملات ہوئے, آج پھر وہاں آ گیا اسی ریٹ, لیکن ہمارا جو پیٹرول $95 پہ آ گیا. ہاں جی 95 پہ آ گیا, تو ریٹ کہیں سے کہیں پہنچ گیا, لیکن اس کے باوجود پرائسز میں ڈکلائن نہیں آ رہی. جی جی. دوسری طرف ڈالر کی جو ہے وہ کنٹرول یہ کر ہی نہیں پا رہے. بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو ٹوٹل امپورٹ بل ہے وہ $80 بلین ہے. یہ سری لنکا میں کیا ہوا, سری لنکا میں سری لنکن گورنمنٹ اگر ٹاپل ہوئی تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہاں پہ نمبر 1 انہوں نے فارن جو انکم ہے, جو پروڈکشن ہے, ایکسپورٹس کو نہ بڑھایا, نہ اپنی سکلز کو بہتر کیا, اور سارا اپنا فوکس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ اپنے ان ہاؤس پہ دیتے رہے. نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہاں جب یہ مسائل ٹورزم تھا جس کے اوپر وہ فوکس کرتے تھے, لیکن ہمارے ہاں سیم صورتحال یہی ہے کہ ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ ہمیشہ سے نیگیٹو رہا. لیکن پچھلی حکومت میں وہ جو اس کے اندر گیپ تھا جو کہ $10 سے $12 ارب پر منتھ ہوتا تھا, وہ کم ہو کے 3 بلین 2 بلین پہ آ گیا تھا. تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا بھی پہلی دفعہ 17 سال بعد صفر پہ آیا, کم ہو گیا تھا. سیکنڈلی جو ہماری جو فارن انکم ہے, جو کہ ایکسپورٹس ہوں یا آئی ٹی ایکسپورٹس ہوں یا ریمیٹنسز ہیں, وہ بہت بڑھ گئی تھیں. تو اس کی وجہ سے ہماری یہ چیزیں مینیج ہو رہی تھیں. اب وہ جو ہے اس میں ڈکلائن آ گیا, کیونکہ لوگوں کو اوورسیز کا جیسے ووٹ ختم کر دیا گیا, لوگوں کو اس حکومت پہ اس طرح سے ٹرسٹ کیا وہ نہیں ہو پا رہا. دوسری طرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کا ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا. موجودہ جو ابھی الیکشنز ہوئے, ضمنی الیکشن, اس کے بھی اثرات ہیں. پھر اس کے بعد یعنی اتنی چیزیں مکس ہو گئی ہیں, تو یہ سیاسی صورتحال معیشت کو کھا رہی ہے. یعنی کہ ساری سیاست کا جو اثر ہے وہ معیشت جو پہ پڑ رہا ہے. آپ کا آج کا موضوع ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیاست کس طرح امپیکٹ کرتی ہے ہماری معیشت پہ. جی جی. تو وہ ہم پچھلے سالوں میں بھی دیکھتے آئے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری سیاست کے اندر جتنی ایمانداری ہوگی, جتنا ہم نے قرضوں پہ قرضے چڑھا لیے, ہمارا $1400 ارب جو ہے ڈالر وہ ہر سال ہم پے کر دیتے ہیں لون کی سیٹلمنٹ پہ. ہم
اتنی اماؤنٹ جو ہے اپنی آرمی اور دوسری چیزوں پہ چلا جاتا ہے. ہماری عوام یا ہماری اس کے اوپر جو ہے وہ ہم خرچ نہیں کر پاتے. انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کنٹریز ہیں وہ سارا اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو بھی انکم ہے وہ ہم اس کے اوپر سپینڈ کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ نہ عوام کو وہ ریلیف مل پا رہا ہے، نہ ہمیں جو پتہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے ہم گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. جی جی ہم مطلب ایک ایک چیز جو ہمارے ہاں پیدا بھی ہو سکتی ہے وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں. تو جو ہماری امپورٹس ہیں ان کی سبسٹیٹیوشن ہم پاکستان میں کیوں نہیں تیار کرتے؟ شراجی صاحب نے ابھی کہا کہ ایٹم بم تو تیار ہو گیا تو نیڈل ہم بنا نہیں سکتے، سوئی ہم نہیں بنا سکتے. تو کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سی چیزیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ ان گزشتہ حکومتوں نے اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کیا کہ جو چیزیں ہم ہر وقت امپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اس کے لیے کیوں نہیں ہم ایفرٹ کریں، وہ یہاں پہ پروڈیوس کریں، ہمیں باہر سے منگوانی نہ پڑے. ہر سال ہمارے جو امپورٹس ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ مئی کی رپورٹ تھی، اس میں پاکستان مہنگائی انفلیشن کے 15 نمبر پر تھا، اب یہ 4تھے نمبر پر ہے. ایک رپورٹ کے مطابق جو اب تازہ ترین رپورٹ ہے 4تھے نمبر سری لنکا ماڈل کی طرف جا رہا ہے. کیا واقعی جب یہ حکومت موجودہ حکومت آئی تھی ہماری، کیونکہ بجلی بحران بھی نہیں تھا، کوئی معیشت ہماری واقعی آئی سی یو میں جا چکی تھی، کوئی ایسے فیصلے جو خطرناک صورتحال اختیار کر رہے تھے جس کا آج خمیازہ قوم بھگت رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ملک صاحب. کہ جو فچ کی رپورٹ آئی ہے جی جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2023 کے اندر جو کنٹریز ڈیفالٹر ہونے جا سکتے ہیں، جن کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے، اس میں سے پاکستان کا نام بھی آیا اور 4تھے نمبر پہ آیا. جی جی اور اس کی جو اگر ڈیٹیل رپورٹ کو پڑھا جائے تو اس کی ریزن جو ہے کئی ہیں. ایک تو وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی لینڈر انسٹیٹیوشن ہیں، لون دینے والے ہیں، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، دوسرے ہو، وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں پیسے دینے سے، اور کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیا ہوگا. جی جی سیکنڈلی جو ہماری انفلیشن تھی وہ PTI کی گورنمنٹ میں پچھلے سال میں 13 to 15% تھی، 13 سے 15%. اب وہ یہ صرف 40 کے 33 سے 40 کے فیصد برابر آ گئی. ابھی جو ہے یہ 40% پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. جی جی تو یہ 3 سے 4 مہینوں میں ٹوٹل صورتحال بدل گئی ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے، جی جی کیونکہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اگر آج سری لنکا جو ہے وہ انٹائٹل کر رہا ہے، IMF اس کو لون دینے کو تیار ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کہ ایک یہ کہ یہ جو ہم اس کے اندر ٹیکسیشن میئرز ریکمینڈ کریں گے، دوسری چیزیں کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جی جی تو اگر یہ لون ہے تو اس کی ریکوری کے لیے لازمی بات ہے ایک پلان ہونا چاہیے نا. جی جی اور سیکنڈلی یہ لون جو ہے فیوچر میں جا کے رینیو ہونا ہے. جی جی اور اگر یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ اس کی جو ٹارگٹس دیے جائیں گے جی جی کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گے، اور دوسری بات وہ ٹارگٹ امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد فیوچر میں یہ آگے لون یا یہ چیزیں چل پائیں گی، جی جی وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے فرینڈلی کنٹری دوستانہ ممالک جو ہیں وہ سب ہمیں لون دینے سے گھبرا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ ہم پیسہ لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں کریں گے پھر تو ملک کدھر صاحب جائے گا؟ موجود حالات میں معاشی چیلنجز کا مقابلہ پھر پاکستان کر پائے گا؟ دیکھیں یہ میں تو سمجھتا ہوں جس طرح کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس بنا تھا، جس طرح ساری پارٹیز پہلے بیٹھی تھی، اس طرح اگر یہ پارٹیز بیٹھ کے کوئی کنسنسس کر لیں کہ اکنامک سائڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی تو جی کوئی وہ تو نہیں فیل بیٹھ بات ہو سکتی، جائے. یہ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ تو ہے، ہو نہیں سکتا. اور یہ اگر ڈفرینس قائم رہا اور یہ کوئی اس میں تھرڈ پارٹی نے آ کے اس کو آپس میں پارٹیز کو بٹھا کے سولوشن نہ نکالا، جی جی تو میں سمجھتا ہوں یہ کنٹری آنے والے دنوں میں بہت 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 بدحالی کا شکار ہو سکتا ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اللہ نہ دوبارہ کرے. جی جی ملک صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. رضا الرحمان صاحب، کیونکہ ایک آمدن کا ذریعہ ٹیکس سسٹم ہے، جسے ریونیو آتا ہے تو ملک چلتا ہے. چائنا ماڈل آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش کا ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ تعلیمی سیکٹر کے ذریعے ٹیکس کلچر کو فروغ دیا جا سکتا ہے. تو اور بزنس ایکٹیویٹی کو لانے کے لیے جو میٹرک اسٹوڈنٹ کرتے ہیں ان کو کوئی ایسا ہنر دیا جائے جس سے وہ اگر پڑھنا چاہے تو آگے پڑھ بھی سکتا ہے، اپنا اخراجات بھی خود اٹھا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ڈگریاں ہیں لڑکوں کے پاس، نوکریاں نہیں ہیں، کام آتا ہے کوئی نہیں ہے. اس کا سولوشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میٹرک کا جب ایگزام ہوتا ہے 35 لاکھ بچہ اس پہ بیٹھتا ہے پورے پاکستان میں سے، اور جو ہی یہ FSC میں جاتے ہیں یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ رہ جاتے ہیں. جی جی اور FSC سے جب یہ آگے موو کرتے ہیں تو یہ صرف 2 سے 2.5 لاکھ رہ جاتے ہیں. تو اتنی تیزی سے ہمارا جو ایک پرسنٹیج کا گراف ہے وہ نیچے آتا ہے.
यानी इसका दूसरा मकसद ये कहा जा सकता है कि बच्चे 25 लाख बच्चा मैट्रिक्स में पढ़ना छोड़ देता है। जी जी और इसी तरह जब वो एफएससी वाले बच्चे हैं वो भी तकरीबन 8 से 9 लाख बच्चा एफएससी करने के बाद आगे नहीं पढ़ता, ग्रेजुएट की डिग्री नहीं लेता। और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था जिसने 25 लाख बच्चे ने मैट्रिक में छोड़ा, उन्होंने क्या किया? जी जी उन्होंने तो बहुत छोटी छोटी जॉब्स की। उन्होंने तो कोई बाइक चला ली किसी ने, और कोई नायब का असद लग गया, बन गया, कोई मजदूर बन गया, जी टाइम वेस्टर बच्चे बन गए, और छोटी छोटी जॉब्स करके तो अपना घर का सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। जो आपने पॉइंट आउट किया ना कि आपने से बच्चों को स्किल्स क्यों नहीं दी जाती हैं, जी जी वो एक हमारा निज़ाम तालीम का इतना बड़ा फॉल्ट रहा कि हमने बच्चों को इस नज़रिए से ट्रेन ही नहीं किया। जी अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात वाज़ेह करूँ कि 1947 में कायद आज़म साहब ने फरमाया जी कि जी अगर हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे तो यहाँ इस मुल्क में बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन जो है और टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। जी जी ये वो एजुकेशन होगी जो हमारे मुल्क को बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगी। जी जी ये 1947 में उनका विजन था। अब तो आप आज नौजवान तो 74 शायद साल वहाँ के जानते हो, बाद- लेकिन पहले ये होता था स्कूल्स में चारपाई बनाना भी सिखाया जाता था, पक्के हवा से बिजली नहीं होती थी वो बनाए सिखाए जाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें एक्टिविटी सिखाई जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिक टेक के नाम से ये था पहले। जी, जी। और वो जो कि एक ऑब्सलीट हो गया, बहुत पीछे चला गया, नया ज़माना आ गया, उसके मुताबिक इसको अपग्रेड नहीं किया गया। ये जो अब लास्ट गवर्नमेंट आई पीटीआई की, उसको मैंने खुद प्रपोजल सबमिट कराया कि आप मैट्रिक को मैट्रिक स्किल्स फ्यूचर स्किल्स कर दीजिए इसका नाम। जी, जी। और इसके अंदर जो जदीद दौर के मुताबिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, टूरिज़म से हैं, होटल मैनेजमेंट से हैं, ये सब चीज़ें ऐड कर लीजिए ताकि जब हमारा बच्चा मैट्रिकुलेशन कर ले जी, जी। तो वो इस स्टेज पे खड़ा होकर फौरी तौर पे वो कोई अपना स्किल की वजह से कुछ ना कुछ कमा सके, चाहे बिज़नेस करके कमा ले, चाहे वो जॉब करके कमा ले, लेकिन उसके पास इतनी स्किल हो कि वो फौरी तौर पे मुल्क के लिए आसानी पैदा कर सके। देखिए, आज का वो दौर है कि फ्रीलांसिंग की एक ऐसी स्किल आ गई हुई है जो आप काम यहाँ बैठ के करते हैं और आपको डॉलर बाइट से आते हैं। जी जी और यही वही डॉलर हैं जो इस वक्त इस इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पे ले आए हैं, और ये बच्चे लेके आए हैं। कितनी हैरत की बात है कि वो ये बच्चे लेके आए हैं इनको। जी जी सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट इस वक्त आईटी की हो रही है, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्रीलांसर्स का है, फिर आईटी कंपनीज का है जो इस पे काम कर रही हैं, फिर स्टार्टअप्स का है। तो ये अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे अपनी स्किल्स एजुकेशन के ऊपर बच्चों की, मैट्रिक में भी एफएससी में भी, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू अच्छा, लाया जा सकता है। मैं रज़ा साहब अगर छोटे से एक मिसाल आपसे पूछना चाहूँ, 6,000 अरब जो डॉलर हम 6 अरब डॉलर लेते हैं बाहर से कर्जा लेते हैं, अगर ये पूरा 6 अरब तलबा के ऊपर आईटी के ऊपर लगा दिया जाए तो जो एक 74 सालों में कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है ये कितने साल में उतर सकता है? देखिए, जो 6 अरब डॉलर है ना, इस पिछले साल 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है इन बच्चों ने। जी जी इन बच्चों को भी कह लें, इसमें कंपनीज भी शामिल हैं, स्टार्टअप भी शामिल है। इस साल एक्सपेक्टेड था कि 3 अरब की जाएगी। जी जी अब इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस पे 2025 तक टैक्स फ्री किया हुआ था इस ट्रेड को। जी जी नई जो गवर्नमेंट आई है इसने एक आप कह लीजिए आइडिया आईटी दे पे दिया है, या इसके ऊपर उन्होंने अपने comment दे दिए हैं कि 0.25% 0.25% इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। जी, जी। अब एक पूरी कम्युनिटी है जो ये काम करना चाह रही है, बहुत तेजी से इस तरफ आ रही है। जी, जी। हम भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं एज अ टीचर कि आप इस काम को करें, इसमें आपको अर्निंग भी होगी और दूसरी स्किल्स हैं उससे ज़्यादा अर्निंग आप इसमें कर सकेंगे, और ये आसान भी है, और जी, फिर पैसा भी बाहर से आना है, रेवेन्यू भी बाहर से आना है। तो ये हर तरह से उस बच्चे की अपनी ज़ात के लिए, उसके मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो आप इसको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी प्रमोट कर रही थी। जी, जी। देखें, जो पिछले 2 सालों में तकरीबन 6 लाख फ्रीलांसर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, माशाल्लाह। जो पूरी दुनिया से बिजनेस इकट्ठा करके पाकिस्तान लेके आ रहा है। हमारा भी अपनी तौर पे ये टारगेट था सर्विंग स्कूल का कि इसको 10 लाख से 12 लाख पे लेके जाया जाए। तो ज़बरदस्त। हम आने वाले 1 से 1.5 साल में 3 अरब डॉलर पे जा सकते हैं। क्या 1 बात है। अरब डॉलर के लिए हम पूरी दुनिया के आगे अपना वो कशकॉल लेके फिर रहे होते हैं कि जी आप जी। हमें दे दें, और इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पैसे इकट्ठे कर सकते रज़ा, मैं दोबारा आपकी अब- तरफ आऊँगा। जी, जी, जी दोबारा- लास्ट जी। एक जुमला देखें, जी, जी। इंडिया फ्रीलांसिंग से 45 अरब डॉलर एक साल में इकट्ठा करता है, जी और हम सिर्फ 1 अरब डॉलर इकट्ठा क्या करते हैं। बात। मैं रज़ा शिराज साहब देखना, एक तरफ उन्होंने इशारा किया है 3 अरब तक वो पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान जितना कर्जा लेता है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा। अगर यही कर्ज स्टूडेंट पे या उनके स्किल्स पे लगा दिया जाए तो ये पाकिस्तान में किसी चीज़ कमी है। लेकिन मसला ये है जी कि यहाँ नेक नियति का तो इतना बुरा हाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट अच्छा, दुरुस्त इक़दाम था वो गलत था? नहीं, मेरी बात जी समझे ना, जी जी नहीं दुरुस्त था या गलत था? आप जरा इस कौम का हाल देखें कि MQM
اور یہ جو دوسرے لوگ جو پہلے تحریک انصاف کے ساتھ تھے, انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق میں انہوں نے وہ قانون منظور کروایا, اور غضب خدا کا 2 ماہ کے بعد ان کا قبلہ بدل گیا ہے. 31 ارب ڈالر وہ بھیجنا شروع کر دیا تھا اوورسیز میں. انہوں نے اب وہ قوانین ختم کروا دیے. یہ تو ہماری لیڈرشپ کا حال ہے. اچھا ویسے شرح صاحب, اور ٹیکس کے بارے میں جی, اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانی جو ہے وہ میں نے باؤزر سے لینا ہے, سیکیورٹی میں نے اپنا گارڈ رکھنا ہے, علاج میں نے اپنا کروانا ہے, بچہ میں نے اپنے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروانا ہے, میں حکومت پاکستان کو ٹیکس کیوں دوں؟ بات اس کی درست ہے. اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں قومی اسمبلی میں ایک سوال کیا گیا, تو انہوں نے 5 سالوں میں جو فگرز آئے, انہوں نے 37 غیر ملکی دورے کیے تھے جن پہ 1.5 ارب روپیہ اس زمانے صرف دوروں پہ خرچ ہوا تھا. اور ان میں سب سے مہنگا دورہ جو تھا وہ تھا جب انہوں نے اپنی کتاب وہ ان دا لائن آف فائر, وہ پاکستان سب سے پہلے, وہ اس سلسلے میں نیو یارک میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی تھی, اس پہ 20 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. جی. اور پرویز مشرف صاحب نے انگلینڈ والوں سے کہا میں آنا چاہتا ہوں, خواہش کا اظہار کیا, انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا, یہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی یہاں آ گئے ہیں تو پھر اپنا بندوبست کریں. تو پارک لین کے جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے تھے وہاں اس کا 1 دن کا کرایہ 18 لاکھ روپے تھا. شراح صاحب ابھی تو وہی ہو رہا ہے, خدا کا ایک کرسی بچانے کے لیے عوام پہ 7-8 روپے بجلی مہنگی کر کے بم گرایا جا سکتا ہے, 40 کروڑ کا ایک ضمیر خریدا جا سکتا ہے. ابھی تو تو وہی رہا ہے دونوں طرف سے. وہ تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مجھے تو مقامات مقدسہ میں بھی اپروچ کیا گیا تھا, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, 10 کروڑ روپیہ لے لو اور وہ واپس نہ ہو وہیں رہ جاؤ. اور یہ اچھا شراح صاحب, ویسے موجودہ حالات میں جو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے موجودہ؟ اس کی ذمہ دار دونوں ہیں. خدا کو جانتے نہیں ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان میں نیک نیت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی جو میجورٹی ہے نا اس کا پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سیاست کی ایک بنیادی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ عوام ایسی پالیسیاں, ایک گروہ یا جماعت, سیاسی پارٹی جو ہے ایک ایسا گروہ یا ایسی جماعت جو ایک منشور کے تحت, ایک پلان کے تحت عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور عوام اور ملک کے حالات بہتر کرنا چاہتی ہے. غضب خدا کا یہاں کس کے پاس کون سا منشور ہے اور یہاں کس منشور پہ عمل ہو رہا ہے؟ اچھا شراح صاحب, اگر پہلے آپ ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کر رہے تھے, اگر امپورٹ بالکل بند کر دی جائیں تو پاکستان آپ کیا سمجھتے ختم ہو جائے گا؟ بالکل بند کر دی جائے, پیٹرول کہاں سے آئے گا؟ مہنگا ہو جائے گا. آٹا کہاں سے آئے گا؟ تیل کہاں سے آئے گا؟ رات کو آپ جا کے شراح صاحب میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, پوری دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے, اگر اس کے چاروں طرف وہ دیوار کھڑی کر دی جائے نا تو یہ سروائیول کر سکتا ہے. دیکھیں جی وہ کچھ عرصے کے لیے کر سکتا ہے, لیکن ابھی انہوں نے ایگریکلچر کی بات ہوئی, جب پاکستان بنا ہمارے حصے میں 3 ضلع آئے تھے. ہندوستان کے حصے میں 2 ضلع آئے تھے, ایک وہ دلی تھا اور ایک ادھر ان کا پنجاب تھا, جو مغربی پنجاب بنا. وہ پنجاب تو سارا اس کا حصہ تھا. ان کا جو پنجاب ہے وہ پورے ہندوستان کو ایگریکلچرل گڈز, یہ آٹا, چینی, چاول وال فراہم کرتا ہے. غضب خدا کا ہمارا ایگریکلچرل ایریا ان سے زیادہ ہے اور ہماری آبادی ساری 22 کروڑ ہے. سہولیات نہیں ہے نا, دوسری طرف وہ دیکھو اپنے فارمر کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, وہ چیزیں. گزارش یہ ہے کہ یہ سہولیات کس نے دینی تھی؟ ہمارے جناب پرویز مشرف نے سوسائٹی کا کلچر دے دیا تو وہ زمینیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اب تو ایک آدمی عام بندہ تو ایک مطلب جگہ نہیں خرید سکتا. نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی, پھر اس کے بعد امپورٹ کر لی. اور آج بھی اسی مافیا ہے نا سر, دیکھیں مافیا ہے. آج بھی اسی کی میٹنگ میں 13 لاکھ چینی کی ایکسپورٹ کی پرپوزل تھی, پتہ نہیں کیا بنا ہے اس کا. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। मलक साहब, मौजूदा हालात में इन मसाइल से निकलने का हल क्या, सोल्यूशन क्या है? मसाइल जो है ना, उसके वही बात है, दो डायमेंशन है। मईशत को ठीक करने के हल बहुत सारे हैं, जी जी लेकिन सियासत जो है, जो सियासी लोग हैं, वो उसके लिए कितना तैयार है। जी जी अभी शाहिद साहब ने जैसे कहा कि अगर टैक्स पेयर का कोई ट्रस्ट नहीं होगा, वो यही सोचेगा कि मेरे साथ क्या होना है, तो टैक्स पेयर तो टैक्स नहीं पे करेगा, जी जी चोरी का कल्चर चलता रहेगा। दूसरी तरफ जब हमारे यहाँ मसला क्या है, वही बात है, हमने फोकस करना है हम कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। जो इंपोर्ट है उसको पाकिस्तान में लेके आएँ, उसकी इंडस्ट्री लगाएं और कम से कम इंपोर्ट्स पे लेके जाएं। दूसरी बात है जो रज़ा साहब ने बात की कि अपनी स्किल को डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे तो बिजली नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले आपको बिजली चाहिए और बिजली का बहरान आपके सामने है। तो ऐसे में आईटी एक्सपोर्ट जो है, वहाँ पे कम से कम बिजली यूज़ हो रही है और बहुत कुछ हो सकता है। स्किल्स को शॉर्टर पीरियड के अंदर बड़े शॉर्ट कोर्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, होटल मैनेजमेंट की, टूरिज़्म की बात की। मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे यंग बच्चे, तो वो हर जो उनकी टूरिस्ट साइट थी वहाँ खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा जी हम जो है ना स्टूडेंट्स हैं, तो हमें जब छुट्टियाँ होती हैं यहाँ भेज देते हैं कि आप ये सारा यहाँ पे प्रैक्टिकल काम करें और सीखें। तो वहाँ पे बच्चों को वो हर मतलब उनकी पहली बात तो बहुत फ्यूचर की जो सैलरी है उसी से ही है, लेकिन उनको ड्यूरिंग देयर वर्क, जैसे उन्होंने कहा कि जी मैट्रिक में ही उनको स्किल सिखाएं। जब 25 लाख बच्चों में से 10 लाख आगे जा रहे हैं और 15 लाख निकल रहे हैं, कुछ स्किल सीख लेंगे तो वो फ़ायदा करेंगे। आज तो NFT जो है उसकी क्रिएशन से बच्चे जो है $2.5 लाख कमा रहे हैं, कोई शक नहीं। ठीक है। अमेज़ॉन के हवाले से बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा तो बिजनेस लोग बढ़ गया बगैर सर। पढ़े लिखे सब कुछ कमा रहे हैं। ये रेगुलर कोर्सेज से हटके हमें भी आउट ऑफ बॉक्स सर सोचना इतना पड़ेगा। जी जी ये ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत वैल्यू एडिशन है, जहाँ पे टर्नओवर है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान और पे जी कोविड जी ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए। चाइना बहुत जगह पे, कई और कंट्रीज जो हैं अभी तक कोविड की वजह से अफेक्टेड हैं। हमें एक्सपोर्ट मार्केट्स को टच करके बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे। हम अपनी सियासत से ही बाहर नहीं निकल पा सर रहे हैं। सर बात नहीं कर हजूर, जितना तुर्की पे कर्जा था पाकिस्तान पे तो उतना है ही नहीं है। अगर पाकिस्तान में जितना कर्जा, इससे डबल कर्जा लेके भी सिर्फ नौजवान नस्ल पे लगा दिया जाए, जिस समय रिजा साहब से बात कर रहा था, तो हमारे मुल्क में वसाइल की कमी हो सकती है, मसाइल तो कम हो सकते हैं कि नहीं? बात और ये यही नौजवान पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं, जिस तरह तुर्की ने किया है। बात यह है कि शाहिद साहब ने अभी बात की कि जी लोग तैयार हैं, इन्वेस्टर तैयार है, बिजनेस प्रपोजल्स अवेलेबल हैं, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। सर सब मतलब कुछ साहब, हो सकता आवाज़ है, कौन उठाएगा? सब कुछ यहाँ हो तक सकता देखो, कोई है। मसाइल को कौन सामने लाएगा? देखो ये 22 करोड़ आवाम टैक्स भी देती है, प्रॉब्लम ये 6,000 अरब रुपये टैक्स भी देती है, चोर भी कहलाती है। इतनी बड़ी मार्केट है, 22 करोड़ की आवाम कोई छोटी चीज़ नहीं है। जी जी 22 करोड़ की आवाम, वो कंज्यूमर भी है, वो खा पी भी रही है, वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है। इनसे बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे जो बिजनेस जो कंट्रीज़ हैं, वो 250-250 डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो मतलब डेयरी की बात की जाए, डेयरी से बहुत सारे लोग कंट्रीज़ कमा रहे हैं। नोकिया एक नॉर्वे को चला रहा था, ठीक है। आप किस किस कंट्री की बात करें, तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मसला वही है कि एक विल चाहिए कि ऊपर अगर हमारी एक पार्टी नहीं तो सारी पार्टीज मिल के ये डिसाइड करें कि हमारा ये रोड मैप होगा। अच्छा सर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये डिसाइड करें कि हमने कम से कम लोन लेना है, उतारना है। जी जी जब आप एक विल के साथ बाहर आएंगे तो पूरी वर्ल्ड आपके साथ फिर आप पे रिलाय भी करेगी, क्योंकि ये पूरी पॉलिटिकल जो आपकी टीम है वो डिसाइड कर रही है। मसला यही है कि यहाँ वो जो मतलब जितने देखें ना, 4 महीने में अगर नैब की कवानीन अमेंड हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल जो आपका एजेंडा पर्सनल था वो सारा हो सकता है, लेकिन जो आवाम को रिलीफ मसाइल है वो हल नहीं हो सकते। इकोनॉमी को ठीक करना है, उसकी तरफ आपका ना एजेंडा है, ना सोच है, ना आपने तवज्जो दी। तो रिजल्ट क्या निकला? 4 महीने हो गए IMF का $1.14 बिलियन आपने लेना है। वैसे 22 अरब डॉलर इमरान खान छोड़ के गया था, सर जो इसका मतलब तो 1.14 मैं 30 साल तजर्बा जिस हुकूमतों का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का 30 साल तजर्बा था, फिर वो 3 महीने में सबने देख लिया, बिल्कुल। फिर तो हुआ ऐसा ही है। अच्छा मलिक साहब, इसका जितना हालात हैं, जो भी हालात, इसके FBR की कारकर्दगी पर या परफॉर्मेंस पर भी असरात मुरतब होते हैं? अयूबी साहब, मैंने जब भी आपके प्रोग्राम में पहले आया इमरान खान की हुकूमत के दौरान, तो मैंने हमेशा एक बात कही कि इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद करता था इस पॉइंट पे कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जो है ना, जी जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार FBR के चेयरमैन को चेंज करना, फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना, नीचे लोगों को बदल देना,
یہ جو ہے نا بہت زیادہ سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے. مضبوط معیشت کے لیے تسلسل پالیسیوں اب کو یہ جو تسلسل ہونا 4 ضروری مہینے ہے. سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پالیسی چینج ہو رہی ہیں. جی جی جو کیا ہوا تھا پہلے اس کو جناب آپ سب کو ختم کرو اور نئے سرے سے کرو. اسی صحت کارڈ کا نام کوئی اور نام رکھ دو. بس یہ والے کام کیے جا رہے ہیں. اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بیانیہ بہت لے کے اچھا بیٹھ کام گیا، تھا. بیانیہ لے کے بیٹھ گیا. دیکھیں آپ کا جو بلڈرز اینڈ ڈیولپر کی ایمنسٹی تھی، چاہے اس پہ 100 ہمارے پوائنٹس ہوں گے، لیکن 50 انڈسٹری کو چلا رہی تھی. اس کی پروموشن سے کیا ہو رہا تھا کہ آپ کا سیل ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی تھی، آپ کا اسٹیل سیکٹر بہت اوپر جا رہا تھا، آپ کا سیمنٹ سیکٹر بہت اوپر جا جو رہا تھا. پالیسیز تھی صاحب حکومت کی وہ درست پالیسی تھی، ان کی سمت درست تھی. اب انہوں نے ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسز لگا دیے ہیں، جی جی، اور جو چیزیں وہ کر پورا دی ہیں، پراپرٹی سیکٹر کو فوکس پورا کیا گیا. اب پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو آپ کا اسپیشلی جو پلازاز ہیں ان کے اندر جتنے پرابلمس ہو چکے ہیں، جی جی اس کی ساری وہ ڈیولپمنٹ رکے گی. جی جی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بہت بڑے ڈیفالٹس ہوں گے. انویسٹر بھی باہر چلا جائے گا نان ریزیڈنٹ بننے کے لیے. دیکھیں وہ بھی انویسٹر تو 3 مہینے 180 دن دبئی میں بیٹھ جائے گا، کہیں بیٹھ جائے گا اور کر لے گا. لیکن جنہوں نے انویسٹ کیا ان کا ضائع ہو جائے گا. جو دیکھیں نا، آپ کا ایک اندازہ لگائیں کہ پلازے والے نے ایک پرائس لگائی، وہ تھی سے 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ آج سے 3 مہینے پہلے. جی جی، تو اب سریا کہاں پہنچ گیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، سیمنٹ کہاں چلا گیا؟ 800 تو سے وہ جو 1200 کاسٹ ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ تو وہ جو جس 20,000 والے کا تھا، فار ایگزامپل اس کی کاسٹ 15,000 تھی، تو کاسٹ تو اب ہوگی 30,000. تو 20,000 میں وہ چیز بیچ سکتا ہے. تو جب کہ اس کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پرائس کو بڑھا سکے. یعنی اس نے 20,000 پہ بک کر لیا، 30,000 کی کاسٹ ہے، بیچے گا کتنے کا؟ جو حکومت کچھ کرنا بھی چاہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے، پھر نئے آ جاتے ہیں، نئے معاہدے ہوتے ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو تسلسل نہیں ملتا حکومت کو خوددار اپنے فیصلے کر سکے. میں پہلے خود بھی ایگزامپل اپنے دیتا انسان کر ہوں سکے. کہ جیسے گرین فیلڈ کی ایگزامپل جی جی، تھی، وہ الاؤ کی گئی، بعد میں ختم کر دی گئی. اب انہوں نے ایگزامپل دی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جی ایگزام تھی، وہ جناب اب ٹیکس کر دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اسٹارٹ اپ تھا، اس کو ٹیکس کر دیا گیا. ٹیکنیکل فی کے اوپر ٹیکسیشن لے آئے. 1,000 چیزیں انہوں نے ختم کر دی ہیں. تو یہ ہر جو آپ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اب سیلڈ انڈیویجول کے ساتھ کتنا ٹیکس اس کا بڑھا دیا گیا. جی جی، وہ سلیب ہر جگہ پہ یہ مسائل آ رہے ہیں. جی جی، یہ پالیسیز کو ایک تو کنسسٹنٹ رکھنا، دوسری بات یہ کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کو مینیج کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ہماری الیکٹریسٹی کاسٹ کہاں پہنچ گئی ہے، ہماری لیبر کاسٹ. لازمی بات ہے آپ کو سیلریز بھی اس حساب سے بڑھانی پڑیں گی. تو آپ انٹرنیشنلی وائبل ہی نہیں رہتے. آپ ایکسپورٹ اور انڈسٹری کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ صحیح بات. جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹیبل نہیں ہوں گے. ہماری پرائس بڑھے گی تو انٹرنیشنلی تو لوگ وہ بڑھیں گے. میاں رضا صاحب، کیونکہ آپ اسپیشل میں نے آپ کو رکھا تھا اس پہ ایجوکیشن پہ. تو اگر تعلیم دی جائے ٹیکنیکل ہر سکول میں تو کون سی کلاسز شروع کی جا سکتی ہے اور کتنا کو بجٹ اس پہ درکار ہوتا ہے جو حکومت اس کی طرف توجہ دے؟ اور اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے. 6 لاکھ بچے پچھلے 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ کے فری لانسر بن گئے، اور وہ کتنے $1 ملین کے اندر وہ انہوں نے باہر سے کمانا شروع کر دیا. اگر اسی ٹریک کی کنٹینیوٹی کی جائے تو آنے والے 1 سے 1.5 سال کے اندر ہمارا بہت کبھی تعلق ہے، کبھی یقین ہے کہ ہم $3 بلین ان بچوں کے ذریعے کما. کتنا بجٹ درکار ہوتا ہے اس کے لیے؟ کتنا بجٹ حکومت کے بغیر بجٹ کے یہ مکمل ہے؟ اگر اس میں فرینڈلی ماحول دے دیجئے، بچوں کو پڑھنے کے لیے آپ ان کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہ کیجیے، ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے. انہیں جو ٹیبلیٹس چاہیے، موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، وہ آسان قسطوں پہ انہیں دے دیجیے. ان کے لیے سہولیات انہیں دے دیجیے. انہیں کوئی انکیوبیٹر سینٹر چاہیے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے وہ سارے گروپ کی فارم میں کام کرتے ہیں. کوئی یہ آسان ادارے دے دیجیے. دیکھیں جب آپ نے ان لوگوں کو صرف یہ ایک مورلی بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے نا تو یہ بچوں کے پیچھے تجربہ ہو چکا ہے. صحیح مشینیں ادارے دیتے تھے، وہ ریٹرن ہو جاتی تھی، ان کے پیسے ریٹرن ہو جاتے تھے. کوئی مشینیں لے کے دیتے تو ریٹرن ہو جاتا تھا. جی جی، دیکھیں یہ تو ساری پاسبلٹیز موجود ہیں نا، یہ تو چیزیں موجود ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے کامیاب جوان پروگرام جو کیا تھا اس میں بہت کچھ دے بھی رہے تھے. امیزون کا کورس بھی اس کے اندر آ گیا تھا، اور اسی طرح اور بہت ساری اسکلس تھیں، اور بہت سارے جو کانٹینٹ کریٹر آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر موجود تھے بہت سارے. تو جتنے بھی یہ کانٹینٹ کریٹر ہیں یا اس طرح کے اسکلز ہیں، یہ بچوں کو اگر ایک تو راغب کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، گورنمنٹ سپورٹ کرے. ایون یہ بھی گورنمنٹ کی سپورٹ تھی کہ آپ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو فری بھی پڑھائیں گے. جی جی، اور ایک جو نیپٹیک کے انڈر ایسے ادارے بھی بنائے گئے جو بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہے تھے. اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے. اس میں بچوں کو پروموٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا ضروری ہے. ٹیکس لگا کے ڈی موٹیویٹ کرنا
اور پوری ٹریل کو یہ میسج دینا کہ ہم آگے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت سخت بڑی فیصلوں کہانی ہے، کا بہت بڑی سخت فیصلوں کا ڈر جو عوام میں ڈالا گیا وہ خطرناک تھا. میاں صاحب بہت شکریہ، ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ، شراز صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.